اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ دیکھیں، اس سے پہلے مفاعل خمسہ ہم مکمل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے جو چھٹا منصوب ہے حال، یہ شروع ہو رہا ہے۔ عبارت آپ دیکھ لیں۔ فصل: الحال لفظ يدل على بیان ہیئت الفاعل او المفعول به او کلیہما، نحو جاءنی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا ولقیت عمرا راکبین۔ قد یکون الفاعل معنویا، نحو زید فی الدار قائما لأن معناه زید استقر فی الدار قائما، وقد المفعول به نحو هذا زید قائما فإن معناه المشار الیہ قائما هو زید والعامل فی الحال فعل او معنی فعل۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فصل: حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر یا مفعول بہ کی حیت کے بیان پر یا دونوں کی حیت کے بیان پر، جیسا کہ جاءنی زید راکبا اور ضربت زیدا مشدودا اور لقیت عمرا راکبین۔ اور کبھی کبھی فاعل مانوی ہوتا ہے، جیسا کہ زید فی الدار قائما، اس لیے کہ یہاں پر معنی یہ ہے زید استقر فی الدار قائما۔ اور اسی طرح کبھی کبھی مفعول بہ بھی، جیسا کہ ھذا زید قائما، اس لیے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قائما وہ زید ہے، اور عامل حال میں فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہاں سے مفاعل خمسہ کے بعد جو اگلا منصوب ہے حال، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ بتایا کہ جو حال ہے وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر۔ حیت کسے کہتے ہیں؟ حیت کہتے ہیں حالت کو۔ تو جو حال ہے یا تو وہ فاعل کی حالت بتاتا ہے کہ فاعل نے جس وقت یہ فعل کیا تھا اس وقت فاعل کی حالت کیا تھی، یا پھر جو حال ہے یہ مفعول بہ کی حیت اور حالت بتاتا ہے، یعنی مفعول بہ پر جس وقت فاعل کا فعل واقع ہوا تھا اس وقت مفعول بہ کی حالت کیا تھی، یا پھر جو حال ہے وہ دونوں کی حالت بتاتا ہے، فاعل کی فعل کرتے وقت کی حالت بھی بتاتا ہے اور مفعول بہ کی جس وقت اس پر فعل سر انجام دیا جاتا ہے اس وقت مفعول بہ کی کیا حالت ہے، دونوں کی حالت اکٹھے بتاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تین قسمیں بنے گی۔ نمبر ایک، فاعل کی حالت بتائے، نمبر دو مفعول بہ کی حالت بتائے، نمبر تین فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت بتائے۔ آگے حضرت نے تینوں کی ایک ایک مثالیں دی ہیں، دیکھیں ذرا عبارت کو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت، حیت مطلب حالت کے بیان پر یا مفعول بہ کی حالت کے بیان پر، او کلیہما یا دونوں۔ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ فاعل اور مفعول بہ کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسا کہ جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ راکب یعنی سوار تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں راکبا حال ہے اور یہ زید جو کہ فاعل ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو اس میں زید بنائیں گے ذوالحال، راکبا بنائیں گے حال، ذوالحال حال مل کر یہ جا کا فاعل بنے گا۔ اور اسی طرح اگلی مثال دیکھیں، ضربت زیدا مشدودا، میں نے مارا زید کو اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ اب یہ جو مشدودا ہے یہ زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، وہ زید جو کہ ضربتو کا مفعول بن رہا ہے۔ تو اس میں ہم ایسے کریں گے، ضربتو فعل، تو ضمیر فاعل، زیدن یہ ذوالحال، مشدودن حال، ذوالحال حال مل کر ضربتو کا مفعول۔ یا پھر دونوں کی حالت کو بیان کریں، اس کی مثال یہ، لقیت عمرا راکبین، میں ملا عمر سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لقیت یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو راکبین ہے یہ تو ضمیر کی حالت بھی بتا رہا ہے کہ میں ملا اس حال میں کہ میں سوار تھا، اور امر کی حالت بھی بتا رہا ہے اس حال میں کہ امر بھی سوار تھا۔ تو فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو حال ہے فاعل کی حالت بتاتا ہے، مفعول کی حالت بتاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ فاعل لفظوں کے اندر ہی موجود ہو، بعض اوقات فاعل مانوی ہوتا ہے۔ اسی طرح جس مفعول کی حالت کو بتاتا ہے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مفعول لفظوں میں ہی موجود ہو، بعض اوقات وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا بلکہ مانوی ہوتا ہے۔ اب ایک مثال دیں گے جس میں فاعل مانوی ہے، ایک مثال دیں گے جس کے اندر مفعول مانوی ہے۔ وقد یکون الفاعل معنویا، کبھی کبھی فاعل مانوی ہوتا ہے، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ زید فی الدار قائما۔ اب یہاں پر آپ ذرا بات سمجھیں، زید یہ تو بن جائے گا مبتدا، اور فی الدار قائما، فی حرف جر دار مجرور، جار مجرور مل کر آپ زیدن کے متعلق تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اس میں جامد ہے۔ یہاں پر آپ شبہ فعل محذوف نکالیں گے، استقرہ، زید قرار پکڑے ہوئے گھر میں، استقرہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر یہ فاعل ہے۔
اب استقرہ یہ بھی لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا فاعل بھی لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ہے، اسی ہوا ضمیر سے قائمن حال واقع ہو رہا ہے، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس لیے اس کا معنی کہ زید استقر فی الدار قائما۔ اب یہاں پر دیکھیں جو فاعل ہے وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ مانوی ہے، تو اسی فاعل مانوی سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مفعول بہ بھی لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا بلکہ وہ مانوی ہوتا ہے، جیسا کہ ھذا زید قائما۔ اب یہاں پر دیکھیں جو ھذا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہا تو حرف تنبیہ ہے اور زا اس میں اشارہ ہے جو کہ اشیرو کے معنی میں ہے، اشیرو یعنی میں اشارہ کرتا ہوں۔ اب اشارہ میں کرتا ہوں زید کی طرف۔ اب یہاں پر تو ہم نے زید کو رفع پڑھا ہے لیکن حقیقت کے اندر زید مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ اشیرو فعل کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو اب یہ مفعول تو ہے لیکن یہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ مانوی طور پر یہ واقع ہو رہا ہے، اور اسی مفعول مانوی سے قائمن یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسری مثال میں ھذا زید قائما فإن معناه، اس کا معنی، کس کا معنی؟ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس مثال کی طرف۔ اس مثال کا معنی المشار الیہ قائما، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کھڑا ہے۔ تو یعنی کہ وہ جو زید ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لفظوں کے اندر تو آپ کو رفع نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر رفع نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر نصب ہے۔ کیوں نصب ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اشیرو فعل کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ والعامل فی الحال فعل و معنی فعل۔ آخری مسئلہ دوبارہ دیکھ لیں، والعامل فی الحال فعل و معنی فعل۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو حال کے اندر عامل کیا ہوتا ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، یہی فعل ہی عامل ہوتا ہے حال کے اندر۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی مثالیں پڑھی ہیں نا، یہاں پر جاءنی زید راکبا، اب یہ جو راکبا میں جو عامل ہے وہ جاء فعل ہے۔ اسی طریقے سے ضربت زیدا مشدودا، اس میں جو مشدودا حال ہے، اس میں جو عامل ہے وہ ضربت فعل ہے۔ جو فعل ذوالحال کو عمل دیتا ہے وہی فعل حال پر بھی عمل کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو حال میں عامل ہے وہ فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ معنی فعل کا مطلب یہ کہ جو لفظوں کے اندر فعل موجود نہیں ہوتا بلکہ معنوی طور پر فعل ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں جیسا کہ پیچھے گزر چکی ہیں، جیسا کہ آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا زید فی الدار قائما، اب یہاں پہ استقرہ فعل تھا، اب یہ فعل معنوی طور پر ہے، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ھذا زید قائما، یہاں پر جو زا ہے یہ بھی فعل معنوی ہے۔ فعل معنوی کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ اشیرو کے قائم مقام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو فعل ذوالحال میں عمل کرتا ہے، عامل وہی فعل ہوتا ہے جو کہ حال کے اندر بھی عمل کرتا ہے۔ تو یہاں تک حال کے بارے میں کچھ مسائل ہم نے پڑھ لیے ہیں، کچھ مسائل اس کے باقی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔